دوستو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کیا کرتے تھے، اس لیے جنگجوؤں کو ان پر فخر تھا اور بنی اسرائیل اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہوں تو غرور و تکبر نہ کریں اور متکبر انسانوں کی طرح نہ بن جائیں، لیکن بنی اسرائیل اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دکھایا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال تک ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی سردار تھا، اس لیے طاقتور گروہ ان پر غالب آ جاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے اور مقابلے میں ہمیشہ پسپا ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت شمائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کیا کرتے۔ آپ علیہ السلام تورات کے حافظ تھے اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت شمائیل علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارا خون بہاتے، ہمیں بے گھر کر دیتے اور ہماری اولاد کو غلام بنا لیتے ہیں اور ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے ہیں، اور اس سب معاملے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئیں۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر بہت نقصان پہنچانا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو، تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اسی لیے اسے مقدس اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت شمائیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکیں۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے، کیونکہ تم بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں گے، دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ طالوت تو غریب شخص ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس تو دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شمائیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت کے پاس علم اور قوت ہے اور اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شمائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت قوت والا ہے، وہ تنہا جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ کو تم کو لا کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت شمائیل علیہ السلام نے طالوت سے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر تمہیں بادشاہ مقرر کیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور عمالقہ سے تابوت سکینہ لے کر آؤ۔ حضرت طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ میں شامل کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا جالوت ظالم ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے اور تابوت سکینہ بھی واپس لے کر آئیں گے، کیا تم سب جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو؟ قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ پھر اس کے بعد جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہے۔ طالوت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہیں، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ جہاد میں جانے کے لیے تمہیں کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ اس آزمائش میں پورے اتریں گے وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ طالوت نے جہاد میں جانے والوں سے کہا
کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنے چلوگے تو تم دیکھوگے کہ راستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے۔ پانی کو دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوگی۔ جو لوگ اس نہر کا پانی پئیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر حلق ترک کرنے کے لیے پیو گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ طالوت کی اس شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر ملی۔ کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے، وہ پیٹ بھر کر پانی پی گئے۔ ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی وہ طالوت کی فوج میں رہے اور دشمن سے مقابلے کے لیے راستہ طے کرتے رہے۔ وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے اور ایمان والے تھے۔ جالوت کو اطلاع مل چکی تھی کہ طالوت فوج لے کر مقابلے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب جالوت اور طالوت کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا گیا جالوت کی فوج کثیر تعداد میں ہے۔ طالوت کی فوج میں سے کچھ اسرائیلی خوف زدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے کہ جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ طالوت نے سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طالوت کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جم گئے۔ طالوت نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں صبر عطا کر اور کافروں پر فتح دے۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو کہ ابھی چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کم سنی کے باعث لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ جب جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ جیسے ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے اور میدان جنگ طالوت کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جرأت اور بہادری دیکھ کر بنی اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہر دل عزیز بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور آپ علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ آپ علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے نوازا۔